Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، نماز کے وہ مسائل جو کمنٹس کے ذریعے پوچھے گئے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ ان تمام سوالات کے جوابات سن سکیں گے جو کہ بہت ہی اہم مسائل ہیں، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو مکمل طور پر سنیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو جس کا جواب آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے، اگر نہیں تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے سوال کا جواب بھی ضرور دیا جائے گا۔ یاد رکھیے، یہ نماز کے انتہائی ضروری مسائل ہیں۔ نماز فرض عبادت ہے، اور کل بروز قیامت سب سے پہلے جس چیز کے متعلق سوال ہوگا تو وہ یہی نماز ہے۔ تو جس کی نماز درست ہوگی وہ کامیاب ہوگا، جس نے نماز میں کوئی غلطی کوتاہی کی ہوگی تو اس کے لیے پھر وہاں شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے مسائل کو سیکھنے کو ضرور ترجیح دیں تاکہ ہم نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے والے بن سکیں۔ یہ جو نماز کا فرض ہے، اسے ہم اچھے طریقے سے ادا کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو حاصل کرنے والے بن پائیں۔ تو اب چلتے ہیں سوالات کے جوابات کی جانب۔ پہلے نمبر پر ہے فرمان علی لاہور سے۔ یہ بس سوال کرتے ہیں کہ جب ظہر کی جماعت کھڑی ہو چکی ہو، میں جماعت میں شامل ہو گیا، تو پھر بعد میں مجھے سب سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ 4 رکعت سنت یا پھر 2 رکعت سنت؟ دیکھیے، اگر تو پہلے والی 4 رکعت سنت آپ نے نہیں پڑھی تھی، جماعت شروع ہو چکی تھی، آپ نے جماعت کے ساتھ فرض نماز ادا کر لی ہے، اب اس کے بعد پھر آپ سب سے پہلے بعد والی 2 رکعت سنت ادا کریں۔ جب وہ 2 رکعت سنت ادا کر لیں تو پھر بعد میں 4 رکعت پہلے والی جو سنت آپ کی رہ گئی تھی وہ ادا کریں۔ لیکن اگر کوئی بندہ پہلے 4 رکعت پہلے والی پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد پھر 2 رکعت پڑھتا ہے، تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ پہلے فرضوں کے بعد والی 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھی جائے، اس کے بعد پھر 4 رکعت جو پہلے والی رہ گئی تھیں انہیں پڑھا جائے، تاکہ جو ترتیب ہے یہ برقرار رہے۔ یعنی فرضوں کے بعد کی جو 2 رکعت سنت ہیں وہ ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں۔ اب چونکہ ہماری پہلے والی 4 رکعت رہ گئی تھیں، ان کو ویسے بھی پڑھنا تھا تو وہ بعد میں پڑھ لیں، تو یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس کو پہلے پڑھ لیتا ہے، دوسری 2 رکعت کو بعد میں پڑھتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، گناہ والی بات نہیں ہے، نماز بالکل درست ادا ہو جاتی ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے مریم فاطمہ کراچی سے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ اگر سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنا بھول جائیں تو کیا اس وقت بھی سجدہ سہو کرنا ہوگا یا پھر ویسے ہی نماز مکمل کر لیں؟ دیکھیے، یاد رکھیے، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی نمازوں کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ اگر آپ سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت نہیں ملاتے، بھول جاتے ہیں، تو پھر اس وقت آپ کے اوپر سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ اگر آپ سجدہ سہو نہیں کرتے تو پھر اس طرح سے آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اس صورت میں آپ کی وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا آپ پر واجب ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانا بھول جائیں تو پھر آپ کے اوپر سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا، ورنہ آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اس سے اگلا سوال ہے اسحاق سید پنڈی گھیب سے۔ یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا تہجد کی نماز کے لیے نیند کرنا ضروری ہے؟ تو جی ہاں بھائی، تہجد کی نماز کے لیے سو کر اٹھنا یہ ضروری ہے، یعنی کہ کچھ نہ کچھ دیر کے لیے آپ نیند کریں، آرام کریں، اس کے بعد پھر آپ تہجد کی نماز ادا کریں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ 10 منٹ کے لیے سوئیں، 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ کے لیے آپ کی آنکھ لگ گئی تو اب آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نیند نہیں کریں گے، ویسی ہی نماز پڑھیں گے، تو پھر وہ تہجد کے نوافل نہیں ہوں گے بلکہ وہ صلاۃ اللیل کے نوافل کہلائیں گے۔ اس لیے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے نیند کا کرنا یہ ضروری ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے محمد نوید ڈی جی خان سے۔ یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا 3 رکعت فرض میں ثنا نہیں پڑھیں گے؟ دیکھیے بھائی، کوئی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اب چاہے وہ 3 رکعت ہے، 2 رکعت ہے یا پھر 4 رکعت ہے، فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے یا پھر وتر واجب ہیں، تو آپ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ، یعنی کہ جب آپ نماز شروع کر رہے ہیں
تو اس کی پہلی ہی رکعت میں سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ لہٰذا پہلی رکعت میں ثنا پڑھنا یہ سنت ہے، اس کے علاوہ پھر کسی بھی رکعت میں ثنا نہیں پڑھنی ہوتی۔ اگلا سوال کرتے ہیں عرفان نقیبی کوٹدو سے۔ یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر امام صاحب پہلی رکعت میں رکوع کے لیے اللہ اکبر کہہ دیں اور مقتدی جماعت کے ساتھ شامل ہو تو اس طرح سے اس کی 4 رکعت ہو جائیں گی یا نہیں؟ یعنی کہ بھائی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ پہلی رکعت کے رکوع میں جماعت کے ساتھ شامل ہوا ہے تو اس طرح سے اس کی وہ رکعت کاؤنٹ کی جائے گی یا نہیں، یعنی کہ اس کی 4 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی یا پھر اسے چوتھی رکعت بعد میں پڑھنی پڑے گی۔ دیکھیے اس حوالے سے یاد رکھیے، اگر آپ رکوع میں امام کو پا لیتے ہیں، یعنی کہ امام صاحب رکوع میں ہی تھے، آپ نے تکبیر کہی اور رکوع میں چلے گئے، اس وقت اگر آپ نے امام کو رکوع میں پا لیا تو وہ رکعت آپ کی کاؤنٹ کی جائے گی۔ لیکن اگر امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو گئے تھے، وہ قیام کے قریب تھے، اس وقت آپ رکوع میں پہنچے ہیں، تو پھر وہ رکعت آپ کی کاؤنٹ نہیں کی جائے گی، اس رکعت کو آپ نے دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ لیکن امام صاحب اگر رکوع میں تھے، آپ نے امام کو رکوع میں پا لیا تھا، تو اس طرح سے آپ کی وہ رکعت شمار کی جائے گی۔ اس صورت میں آپ کو اس رکعت کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب اس سے اگلا سوال ہے محمد شعیب پشاور سے۔ یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ جمعہ کی پہلی 4 رکعت سنت خطبہ سے پہلے نہ پڑھ سکیں تو کیا پھر بعد میں پڑھ سکتے ہیں، اور ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ مہربانی کر کے رہنمائی کر دیں۔ دیکھیے، جمعہ کی 2 رکعت فرضوں سے پہلے والی جو 4 رکعت سنت ہیں، یعنی خطبہ سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ اگر آپ پہلے نہیں پڑھ سکے، یعنی کہ آپ کو وقت نہیں ملا، آپ اس وقت مسجد میں آئے ہیں جب خطبہ ہو رہا تھا، تو پھر بعد میں بھی فرضوں کے بعد یہ سنت ادا کر سکتے ہیں، اور ان کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے سجاد حسین کوئٹہ سے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ ہم نماز میں ثنا پڑھتے ہیں، تو پلیز تھوڑا سا اسے تلفظ کے ساتھ پڑھ کر سنا دیں تاکہ ہماری جو تلفظ کی کمی بیشی ہے وہ درست ہو جائے۔ تو سنیے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب اس سے اگلا سوال ہے نویل الرحمن کراچی سے۔ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر 2 رکعت سنت نماز پڑھتے ہوئے پہلی رکعت میں ہی بھول کر التحیات کے لیے بیٹھ جائیں تو پھر نماز کو کس طرح سے مکمل کریں؟ کیا سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ادا ہو جائے گی یا پھر دوبارہ سے اس نماز کو ادا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، آپ کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے سنت مؤکدہ ہے یا سنت غیر مؤکدہ، اسی طرح نوافل ہیں یا پھر وتر، یا اسی طرح فرض نماز ہے، اگر پہلی رکعت میں ہی آپ بھول کر بیٹھ گئے ہیں یا پھر اسی طرح 4 رکعت والی نماز میں آپ تیسری رکعت پر التحیات کے لیے بیٹھ گئے ہیں، تو اب اس صورت میں آپ کے اوپر سجدہ سہو کا ادا کرنا واجب ہوگا۔ اگر بھول کر یہ غلطی آپ سے ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو کر لینے سے آپ کی نماز درست ادا ہو جائے گی۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔